سورہ آراف کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اللہ نے اسے پوچھا کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ تم سجدہ نہ کرے، تو اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں معاذ اللہ، ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، تو اس لیے میں نے سجدہ نہ کیا معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جا پھر یہاں جنت سے، نکل جا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فرمایا تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کے تکبر کرے، یعنی تکبر تو بری چیز ہے، فرمایا تجھے حق نہیں پہنچتا تو تکبر کرے، نکل جا یہاں سے۔ فخرج انک من الصاغرین، فرمایا تو نکل جا، تو ذلت والا ہے۔ قال، شیطان نے پھر آگے سے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک، یعنی مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میں قیامت کے دن تک جیوں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، ٹھیک ہے میں نے تجھے مہلت دی، یعنی قیامت کے قریب تک، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تب تک فرمایا تو زندہ رہے گا۔ اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اب یہ جو ان 3 آیتوں میں ذکر کیا گیا یہ تھا کہ شیطان جو تھا وہ جنتوں میں رہتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں سے نکال دیا، اللہ نے اس کو اتار دیا۔ فاہبط کے لفظ بتاتے ہیں کہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا اور اس نے اوپر سے تکبر کیا، یاد رکھیں یہ جو تکبر ہے یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے۔ جب دل میں سختی آتی ہے تو انسان کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ کوئی چیز تب بنتی ہے جب وہ نرم ہوتی ہے، سخت کوئی چیز بھی نہیں بنتی۔ زمین سخت ہو تو پیداوار ہی نہیں ہوتی۔ زمین میں پیداوار کرنی ہو تو پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں، زمین میں ہل چلاتے ہیں، جب زمین میں ہل چلاتے ہیں زمین نرم ہوتی ہے تو پھر کسان بیج ڈالتا ہے۔ کوئی کسان بھی سخت زمین پہ بیج کبھی نہیں ڈالتا۔ زمین نرم ہو تو پیداوار ہوتی ہے، لوہا نرم ہو تو اوزار بنتے ہیں، سخت لوہے سے کوئی چیز بھی نہیں بنتی۔ لوہا نرم ہوتا ہے تو اوزار بنتے ہیں، سونا نرم ہوتا ہے تو پھر جا کر وہ زیور بنتا ہے، سونا نرم نہ ہو تو وہ زیور نہیں بنتا۔ ہر چیز جب نرم ہوتی ہے تو وہ کچھ بنتی ہے۔ انسان بھی جب اندر سے نرم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی معرفت کا مرکز بنتا ہے۔ انسان کا بھی دل جب نرم ہوتا ہے تو پھر اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جب تک دل سخت ہو بندے کا دل خالی رہتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ تو دل میں سختی پیدا کرتا ہے، دل میں سختی آ جائے تو حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں اگر تیری بارگاہ سے دھتکار دیا گیا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ یاد رکھے جب بندہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو رب کا غضب اس پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے غضب کی 2 نشانیاں یہاں پہ ذکر کی گئی۔ اللہ کے غضب کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے بندوں سے دور کر دیتا ہے۔ میں جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جب رب کا غضب کسی بندے پہ ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کو صالحین سے دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ صالحین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے شکنجے میں وہ آ جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے، شیطان پھر اس کو الٹی رہنمائی کرے گا، الٹی طرف ہی لے جائے گا، اور جس کا پیر ہوتا ہے وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کے اندر کی غلاظتوں کو نکالتا ہے، اس کے اندر جو بری خصائص ہوتے ہیں ان کا ازالہ کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بندے پہ رب کا غضب ہوتا ہے اللہ اس بندے کو صالحین سے دور کر دیتا ہے، اور پتہ چلا جب بندے پہ رب کا فضل ہوتا ہے تو صالحین کے قریب کر دیتا ہے، وہ نیکوکاروں کے قریب آ جاتا ہے، وہ اچھی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھی مجلس میں بیٹھنا بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ وہ بندہ حج کرنے چلا گیا، حج کرتا تو ہر جگہ دعا مانگتا، یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو اس سے کسی نے کہا دنیا یہاں آپ تو اپنے لیے دعائیں مانگتی ہے، تو ہر جگہ دوستوں کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اس نے کہا میں دوستوں کے لیے دعا اس لیے مانگتا ہوں
اگر میں نیک ہو کے چلا بھی گیا تو میں نے جا کر انہی لوگوں میں بیٹھنا ہے، وہ پھر مجھے برا کر دیں گے۔ اگر وہ نیک ہو گئے میں خود بخود نیک ہو جاؤں گا۔ اس لیے اپنی مجلسیں نیک کریں، جہاں بیٹھتے ہیں ان مجلسوں کو نیک کریں۔ اگر مجلس نیک ہوگی بندہ خود نیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا بندے پہ رب کا پہلا غضب یہ ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو صالحین سے دور کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہنے لگتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں، مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو رو دی جناب۔ حضرت ایک بندہ تھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، اور وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ ہم پیر کے پاس نہیں بھی جاتے، ہم پھر بھی پہنچے ہوں، میں تو روزانہ مدینہ شریف میں ہوتا ہوں، اور میں تو روزانہ جنت کی گلیوں میں کی سیر کرتا ہوں، اس لیے مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو روزانہ ہی جنت میں ہوتا ہوں۔ تو کسی نے جا کر حضرت جنید بغدادی کو بتایا کہ وہ جو آپ کا مرید ہے وہ کہتا ہے مجھے پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صالحین کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو روزانہ جنت کی گلیوں میں گھومتا ہوں۔ تو حضرت بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اس کو تم کل جا کے میرا پیغام دینا، آئندہ جب تم جنت کی گلیوں میں پہنچو تو پھر پڑھ لینا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جا کر لوگوں نے بتایا اسے بھائی تیرے پیر کا پیغام ہے کہ آئندہ جب تو جنت کی گلیوں میں جائے تو ولا حول ولا قوت ذرا پڑھ لیجئے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، اس میں حرج کیا ہے۔ اگلے دن خواب کے اندر پھر وہ پہنچا جسے وہ جنت سمجھتا تھا، جنت کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا، اس نے جب ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جنت کی گلیاں نہیں تھی، وہ کچرے کا ڈھیر تھا۔ شیطان نے اسی کو بنا سوار کے مجھے بتایا کہ یہ جنت کی گلیاں ہیں، صالحین کا دامن چھوڑ کے بندہ کہاں جنت میں جائے گا؟ اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اسے جنت کا رستہ ہموار ہوگا۔ تو شیطان پر پہلا غضب رب کا یہ تھا، اسے نیکوں کی صحبت سے، صالحین کی صحبت سے دور کر دیا، نکال دیا جنت سے، فرمایا نکل جا یہاں سے۔ اور پھر دوسرا رب کا بندے پہ غضب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بجائے اللہ تعالیٰ سے صحیح دعا کرنے کے الٹی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو جھک جاتا، معافی مانگ لیتا، کہتا یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں تیری بارگاہ میں جھک جاتا ہوں، جھک کر معافی مانگ لیتا، معافی نہیں مانگی، الٹا اس نے کہنا شروع کر دیا یا اللہ پھر مجھے لمبی عمر دے دے، قیامت تک کے لیے عمریں دے دے۔ اور جب بندے کے حالات الٹے ہو جاتے ہیں پھر دعائیں بھی الٹی مانگنا شروع کر دیتا ہے، عجیب و غریب نعمتوں کا سوال رب سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں بڑی دعائیں کرتا ہوں میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا تو شیطان سے بھی برا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا شیطان کی دعا قبول ہو گئی ہے تیری کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو تو صحیح، جو بندہ یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگتا ہے وہ خالی رہ ہی نہیں سکتا۔ شیطان نے نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے دے، ملی کہ نہیں جی؟ جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو پھر جو بندہ مومن یقین کے ساتھ رب سے مانگے اس کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ رب تو اعلان کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ ان کو کہہ دو رب بڑا قریب ہے۔ رب کے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی تم اس سے دعا مانگو گے وہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ رب سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، رب اعلان کر رہا ہے جو بھی تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جا رب قبول کرنے والا خود کہتا ہے میں قبول کروں گا، اگر کوئی اب دعا نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام تو ارشاد فرماتے ہیں جو رب سے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور جو جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے اتنے زیادہ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے مجھ پر رحمت کے دروازے کتنے کھلے ہیں وہ یہ دیکھ لے وہ اللہ سے دعائیں کتنی مانگتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں سمجھ لے اللہ نے آپ پر رحمت کا دروازہ بھی کھول رکھا ہے، اگر اللہ سے مانگتے نہیں ہیں تو سمجھ لے رحمت کا دروازہ بھی بند ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، فرمایا تو دتکارا ہوا ہے اور قیامت تک تجھ پہ میری لعنت برستی رہے گی۔ آگے مزید ذکر جاری ہے وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ